بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے. اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 24 میں پریپوزیشن آف پوزیشن کے بارے میں وضاحت کیا. آج ہم پریپوزیشن آف ڈائریکشن کے بارے میں وضاحت کریں گے. تو چلتے ہیں پریپوزیشن آف ڈائریکشن کی طرف. نمبر 1, to is used to express motion from one place to another. ٹو استعمال ہوتا ہے حرکت کے لیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کیا جائے. ایسی حرکت کے لیے ٹو کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ موشن کی وضاحت کرتا ہے. ایسی وضاحت جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہو، جس طرح اس مثال میں ہے we walked to the river and back. ہم چلے گئے to the river سمندر کی طرف and back اور واپس آ گئے. یعنی اس میں جو ٹو کا استعمال ہوا ہے یہ پریپوزیشن آف ڈائریکشن یہ سمندر کی طرف بتاتا ہے، یعنی ہمارا جانا جو ہوا سمندر کی طرف ہوا اور ہمارا بیک بھی وہاں سے ہوا، تو یہ ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ٹوورڈز. ٹوورڈز ریفر ٹو ڈائریکشن. ٹوورڈز بھی ڈائریکشن کی وضاحت کرتا ہے، جس طرح اس مثال میں ہے he glanced toward the mirror. انہوں نے ایک جھلک دیکھا. کس کی طرف دیکھا؟ mirror یعنی آئینے کی طرف ایک جھلک نظر سے دیکھا. تو ان دونوں میں نمبر 1 ایگزامپل میں بھی اور دوسرے ایگزامپل میں بھی پہلے ٹو ڈائریکشن کے بارے میں تعین کر رہا تھا، دوسرا ایگزامپل دوسری والی میں جو ہے ٹوورڈز ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے اے انٹو. انٹو ڈینوٹس موشن ٹوورڈ دی انسائڈ آف سم تھنگ. یہ بھی ڈائریکشن کی وضاحت کرتا ہے، یہ لیکن یہ ایسی حرکت کی وضاحت کرتا ہے جو حرکت ان چیز کے درمیان ہو. یعنی جس طرح کہ اس مثال سے ہے واضح ہوگا she fell into a ditch. وہ گڑھے میں گر گئی. وہ گڑھے میں گر گئی. تو یہ جو گڑھا ہے اس کا محل وقوع اندر کی طرف ہے، یعنی گڑھے کے اندر گر گئی. تو یہاں ڈائریکشن پریپوزیشن آف ڈائریکشن کا جو استعمال ہوا ہے انٹو استعمال ہوا ہے. مطلب یہ کہ انٹو، ٹوورڈز، ٹو یہ تینوں ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے ایٹ. ایٹ ریفرز ٹو ایم. ایٹ نشانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہی ایم ایٹ دی برڈ. اس نے پرندے کو نشانہ بنایا. جو یہاں ایٹ جو استعمال ہوا ہے یہ کس کو نشانہ بنایا گیا؟ پرندے کو نشانہ بنایا گیا. اور اس سے پہلے ایٹ کا استعمال ہوا، یعنی ایپر جو ایٹ جو ہوتا ہے یہ ریپر ہوتا ہے ایم کی طرف، نشانے کی طرف. یہ بھی نشانہ بھی ایک ڈائریکشن ہے. جو نشانہ جو بندہ جو شکاری ہو جو پرندے پر جو نشانہ بناتا ہو تو وہ بھی ایک ڈائریکشن ہے، یعنی پرندے کی طرف. پانچویں نمبر پر ہے فار. فار جو پریپوزیشن آف ڈائریکشن ہے ڈینوٹس ڈائریکشن. یہ بھی ڈائریکشن کی وضاحت کرتا ہے. فار ایگزامپل I will leave for Karachi today. میں آج کراچی کے لیے روانہ ہوگا. تو یہاں جو فار کا استعمال ہے یہ کراچی تک کے لیے استعمال ہوا، یعنی میرا جانا کراچی تک ہے. تو یہاں کراچی سے پہلے فار کا استعمال ہوا اور یہ کراچی کے ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جانا ہے کدھر؟ کراچی کی طرف ہے. چوتھے نمبر پر اگینسٹ جو ڈائریکشن کے متعلق استعمال ہوتا ہے پریپوزیشن آف ڈائریکشن میں. اگینسٹ شوز پریشر، اور یہ ڈائریکشن میں پریشر بتا دیتا ہے، یعنی دباؤ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اس مثال سے واضح ہوگا he cleaned the edge of his knife against the plate. انہوں نے اپنی چاقو کے کنارے پلیٹ کی طرف کیا کی؟ صاف کیے. تو انہوں نے اپنے چاقو کا جو کنارہ ہے پلیٹ کی طرف صاف کیا گیا. تو یہ جو ڈائریکشن ہے پلیٹ کی طرف بتاتا ہے اور یہاں اگینسٹ استعمال ہوا ہے، یعنی اگینسٹ بھی پریپوزیشن آف ڈائریکشن ہے. اس کے بعد ساتویں نمبر پر ہے آپ. آپ ریفر ٹو سیپریشن.
آپ جو استعمال ہوتا ہے پریپوزیشن آف ڈائریکشن میں جو کسی طرف کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ سپریشن کے لیے، علیحدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جدائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح کے ہے ہی واز ویپنگ، وہ صاف کر رہا ہے. کیا صاف کر رہا ہے؟ سویٹ آف پیس، اپنے چہرے کی پسینہ صاف کر رہا ہے. وہ اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہا ہے. تو ادھر جو اب استعمال ہوا ہے یہ پسینے کو چہرے سے دور رکھتا ہے. مطلب کہ پسینے اور چہرے کے درمیان جو تفریق ڈالتا ہے یہ کس نے ڈالا ہے؟ لفظ آپ نے ڈالا ہے. اور لفظ آپ بھی پریپوزیشن آف ڈائریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد 8ویں نمبر پر جو ہے پرام ریفر ٹو دی پوائنٹ آف ڈپارچر. یہ پرام جو ہے پریپوزیشن آف ڈائریکشن میں جو فرام ہے یہ ایسا نقطہ بتاتا ہے جہاں، یعنی نقطہ رخصت بتاتا ہے، یعنی نقطہ اختتام بتاتا ہے. جس طرح کہ اس مثال سے واضح ہوگا، the man parted from his friend، جو بندہ ہے parted، انہوں نے علیحدگی، جدائی اختیار کی. کس سے جدائی اختیار کی؟ from his friend، اپنے دوستوں سے جدائی اختیار کی. تو یہاں جو فرام کا استعمال ہوا ہے یہ جدائی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ ڈائریکشن یہ بتاتا ہے کہ یہ جدائی کس نے حاصل کی؟ یہ جدائی اپنے دوستوں سے انہوں نے جو جدائی اختیار کی، اپنے دوستوں سے اختیار کی. اپنے دوست جو ہوتے ہیں یہ ڈائریکشن کے روپ میں واقع ہے. مطلب یہ کہ آپ نے سمجھا کہ پریپوزیشن آف ٹائم میں ایٹ اینڈ کا استعمال کس طرف تھا، اور پریپوزیشن آف پوزیشن میں ان پریپوزیشن کا جو استعمال ہے وہ کس روپ اختیار کرتا ہے اور کیسا اس کا استعمال ہے. اور آج ہم نے پڑھا پریپوزیشن آف ڈائریکشن میں، یعنی ہر پریپوزیشن کا اپنے محل وقوع کے اعتبار سے مختلف جگہوں میں مختلف معنی دیتے ہیں. یہ پریپوزیشن ہے یہ مختلف جگہوں میں مختلف معنی دیتے ہیں، اور ہر ایک زبان میں پریپوزیشن بہت اہم ہے. خاص طور پر انگلش میں پریپوزیشن، تو انگلش کا بنیاد، اگر میں یہ کہوں کہ انگلش کا بنیاد تو پریپوزیشن پر ہے تو اس میں غلطی نہیں کروں گا، کیونکہ پریپوزیشن کے بغیر آپ کسی زبان کو نہیں سمجھ سکتے. نہ کسی زبان کو آپ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ کسی زبان کا آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ پریپوزیشن. مطلب کہ آج تک ہم نے 3 پریپوزیشن کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ایک لیکچر میں کمپلیکس پریپوزیشن کے بارے میں بھی دوں گا، اور اس کے بعد ایک لیکچر میں جو عام طور پر جو پریپوزیشن ہے، جو کنفیوز پریپوزیشن ہے، جو لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک لیکچر دوں گا. تو آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.